خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں ملا پور کا سائن ایپیسوڈ 13۔ میں نے کہا گھبرائیے مت، ہم صرف پیر صاحب کا حال پوچھنے آئے ہیں، جائیے اور اجازت لے کر آئیے۔ وہ بھاگا بھاگا اندر گیا، کافی ساعتوں کے بعد لوٹا اور ہانپتے ہوئے بولا، آپ اکیلے کو بلا رہے ہیں جی، باقیوں کے لیے اجازت نہیں۔ میں نے شازی اور فیصل کو باہر کھڑا کیا اور الہی بخش کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ پیر صاحب کی حویلی تقریباً 1.5 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک پکی تربت تھی جسے سفید سنگ مرمر نے برف کی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس پہ چراغ اور اگربتیاں روشن تھیں۔ قیمتی پتھر پہ پڑنے والی روشنی نے پورا صحن کو بقائے نور بنا رکھا تھا۔ کچھ زائرین صحن میں لیٹے ہوئے تھے اور کچھ تربت پہ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ کچھ آگے بڑھے تو خوبصورت پنگوڑے پہ نظر پڑی۔ کچھ زائرین اس کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے۔ ایک 12-13 سالہ سرخ و سفید لڑکا ماحول سے بے نیاز پنگوڑے پہ آرام فرما رہا تھا۔ ہم قریب سے گزرے تو الہی بخش نے کہا، حضرت جی کے صاحبزادہ شریف نکے شاہ جی، سلام کرتے جائیے۔ ہم نے السلام علیکم کہا، لیکن نکے شاہ جی نے کوئی توجہ نہ کی اور ہاتھوں میں پکڑی پلاسٹک کی ایک گڑیا سے کھیلتے رہے۔ اچانک ہی طبلے پہ تاپ پڑی اور سامنے بیٹھے قوالوں نے مصرع اٹھا دیا۔ تان اچھی تھی مگر رقص کی خواہش دم توڑ چکی تھی۔ نگاہوں میں ٹاٹ سے بنے وہ جھولے گھوم گئے جن میں غریبوں کے بچے سارا دن چیختے چلاتے ہیں، مکھیاں جن پر دن بھر بھنبھناتی تھیں اور مائیں جن کی سارا دن گندم کاٹتی تھیں۔ سامنے 3 اطراف میں برآمدوں کی قطار تھی جس پر شیشے سے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف بڑا گودام تھا جہاں گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ الہی بخش ہمیں مختلف برآمدوں میں گھماتا پھراتا بالآخر آخری کمرے تک لے گیا، پھر ایک دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دی اور اندر چلا گیا۔ ہم باہر کھڑے دیواروں کے نقش و نگار دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور الہی بخش نے جھانک کر دیکھا۔ حضرت صاحب اکیلے ہی ہیں جی، آپ جوتے اتار کر اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے جوتے اتارے اور اندر چلا گیا۔ پیر صاحب ایک وسیع و عریض پلنگ پر نیم دراز تھے۔ میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے خفیف سی آواز میں جواب دیا اور کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں کچھ دیر کرسی پہ خاموش بیٹھا رہا۔ انہوں نے الہی بخش کو چائے کا کہا۔ جب وہ چلا گیا تو بولے، خیریت، آج رستہ کیسے بھول پڑے؟ میں نے کہا، آپ کی بیماری کی اطلاع موصول ہوئی، سوچا خیر خیریت دریافت کر لوں۔ کیسی ہے اب آپ کی طبیعت؟ وہ بولے، طبیعت تو وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، افسوس تو نے ہماری کوئی بات نہ مانی، فساد ہم چاہتے نہ تھے، پیار سے تو نہیں مانتا، مولویوں والی ضد لگا رکھی ہے، چاہتا کیا ہے آخر تو؟ میں نے کہا، چاہا تو اسی دن رخصت ہو گئی جس روز ناک میں فقیری کی نکیل پڑی تھی۔ بخدا میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا، آپ کی نسبت کا احترام کرتا ہوں، میں تو بس ان انسانوں کے لیے فکر مند ہوں۔ وہ بولے، یہ بات نہیں صلاح الدین، ہم نے کسی کو نسبت سے نہیں باندھا، حسب نسب کی وجہ سے کوئی عقیدت رکھتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی نہ رکھے تو زبردستی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، رزق پہ سب انسانوں کا حق ہے، جو چڑھاوے دربار پہ چڑھتے ہیں کیا ان پر غریبوں مسکینوں کا کوئی حق نہیں؟ وہ بولے، ہمارے ہاں جو رزق آتا ہے وہ غریبوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، عرض 11ویں کنڈے مخلوق خدا ہی کھاتی ہے، 2 مربع زمین ہماری اپنی ہے، ہم کسی پہ بوجھ نہیں، تم خوامخواہ لوگوں کا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے کسی کا دماغ خراب نہیں کیا، ہاں وہ غریب جسے 2 وقت کی روٹی دستیاب نہیں، اسے روکا ضرور ہے کہ آپ کے دربار پہ کچھ نہ چڑھائے۔ وہ بولے، دیکھو صلاح الدین، کئی سال سے ہم بیمار چلے آتے ہیں، شوگر نے جسم کا جوڑ جوڑ تباہ کر دیا ہے۔ ایک حساب دادا ہے ہمارا نکے شاہ، عقل سے بھی بودلا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کام کے قابل ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے اس نے، وہی ہماری گدی کا تنہا وارث ہے، تمہاری وجہ سے لوگ ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، سوال کرنے لگے ہیں، گستاخ ہو رہے ہیں، اس سال بمشکل سال بھر کی گندم جمع ہوئی ہے، اگلے سال شاید یہ بھی نہ ملے، اگر یہی سلسلہ رہا تو گدی نہیں رہے گی، گدی نہ رہی تو نکے شاہ رل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سر دا بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر بھرائے ہوئی آواز میں کہا، واہ میرے مولا تیرے رنگ، آج ایک سید زادہ ایک کمہار کے سامنے بیٹھا اپنی گدی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ضرور سید زادوں سے کوئی بھول ہوئی ہے، ورنہ آپ سے گدی چھین کر وہ ہم کمینوں کو کیوں دیتا؟ کہاں آپ اور کہاں ہم؟ جب شاہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں تو پیچھے کمہار اور جولاہی ہی بچتے ہیں، وہ مالک ہے جسے چاہے نوکری پہ رکھ لے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، آپ کی گدی سلامت رہے گی، میری اس طرف کوئی نگاہ نہیں، اس گدی پہ نکے شاہی بیٹھے گا، مجھ سے آئندہ آپ کو کبھی کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچے گی، آپ اپنے دربار پہ خوش رہیں، ہمیں اپنے ڈیرے پر خوش رہنے دیں۔
اپنے مریدوں کو سمجھا دیجیے پھڈے کرنا چھوڑ دیں، ہم بھی سمجھا دیں گے، آج کے بعد کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ پیر صاحب نے غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسی دوران الہی بخش چائے لے کر آ گیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو شاہزے کو بلوا لوں، کچھ نذرانہ لایا تھا آپ کے لیے۔ وہ مسکرایا اور سر ہلا کر اجازت دے دی۔ میں نے الہی بخش کو بھگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہزہ کیٹی کا تھان لے کر حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا یہ قبول کیجیے اور غلطی کوتاہی معاف کر دیجیے، آئندہ سے آپ کے بھائی بن کے رہیں گے۔ پیر صاحب نے الہی بخش کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں وہ بھی ایک کپڑے کا تھان لے کر آیا۔ پیر صاحب اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے سر پر پگ باندھنے لگے۔ پیر صاحب سے جنگ بندی کا معاملہ بڑا کارگر رہا۔ گاؤں والوں نے بھی سکون محسوس کیا اور ہم پر بھی برکت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ہم جتنا خرچ کرتے گئے مالک 70 سے ضرب دے کر لوٹاتا رہا۔ ڈیرے پہ ٹیلی فون لگ گیا۔ شاہزے نے دور دراز کے مریدوں کو دم کروانے کے لیے ڈاٹسن خرید لی۔ پھر کرولا 86 آ گئی۔ آہستہ آہستہ ہم بھی سائیں سے پیر بنتے چلے گئے۔ ہم نے پیر حاکم شاہ کے ساتھ کیے معاہدے کا پورا 6 ماہ تک پاس رکھا۔ نہ ہم ان کے ہاں گئے نہ وہ ہماری طرف آئے، لیکن ہر ماہ انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور بھجواتے رہے۔ تاہم اس یادگار معاہدے کے 6 ماہ بعد ہی پیر صاحب دنیا کی عارضی گدی چھوڑ کے در بقا تشریف لے گئے۔ ہم نے خود جا کر نکے شاک کی نظر اتاری، اسے سادات کی دائمی گدی پر بٹھایا جس کا وہ اصل وارث تھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو عارضی نوکر ہیں، کیا معلوم کب مالک نوکری سے برخاست کر کے دوبارہ کمہاروں والی بھٹی پہ بٹھا دے۔ ہم پیر صاحب کے جنازے میں مائیں مریدوں کے اسی طرح شریک ہوئے جس طرح وہ سال بھر پہلے بابا ڈاکیا کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ وہی ہٹو سٹو بچوں کا شور، وہی سفید رنگ کی گاڑی اور جنازے کے بعد وہی محبت بھرا اعلان کہ پیر صاحب کے ذمے کسی کا قرض یا بقایا ہو تو ہم دینے کو حاضر ہیں۔ ہم مولوی تھوڑی ہیں جو ٹکے ٹکے کے مسئلوں پر ایک دوسرے کو پچھاڑتے رہیں۔ ہم پیر ہیں اور پیر ہمیشہ بانٹ کے کھاتے ہیں، اسی لیے خوشحال رہتے ہیں۔ بقول پیر حاکم شاہ بخاری مرحوم، مولوی مولوی کا ویر ہوتا ہے اور پیر پیر کا بھائی۔ 3 سال بیت گئے۔ ہماری شہرت ملک پور سے نکل کر 4 سو پھیل چکی تھی۔ دور دراز سے لوگ ہماری زیارت کو آ رہے تھے۔ ڈیرے پر بسوں، کاروں، ویگنوں اور رکشوں کا ازدحام رہنے لگا تھا۔ ایک روز بھٹے والا پٹھان بھی ادھر آ نکلا اور 5000 نقد چڑھائے۔ اس کی بیٹی افریت سے آزاد ہو چکی تھی اور وہ مدت سے ہمیں ڈھونڈتا رہا تھا۔ ڈیرہ غازی خان سے نواب رئیس بھی تشریف لائے اور 10,000 لنگر کے لیے ہدیہ کیا۔ اس کے بعد تو جیسے روپے پیسے کی بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے 1 روپیہ نہ رکھا اور خلقت خدا میں بانٹتے چلے گئے۔ غریب بچوں کی شادیاں کرائیں، موتیے والوں کے آپریشن کرائے، درد سے کراتے مریضوں کے شہر کے بڑے اسپتالوں سے رسولیاں نکلوائیں، غریب غربا کے علاج معالجے کے لیے ٹوکن کا نظام متعارف کروایا۔ یہ ٹوکن دکھا کر وہ قریبی شہر کے ڈاکٹر سے نہ صرف مفت میں علاج کروا سکتے تھے بلکہ ادویات بھی خرید سکتے تھے۔ سردیوں کی خنک دوپہر تھی، سفید بادلوں نے سورج کا چہرہ ڈھک رکھا تھا اور ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ ہم مریضوں کو دم کر رہے تھے کہ شاہزہ کپڑوں کی ایک پنڈ لے کر ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ اپنی لمبی زلفوں کو سنوارتے ہوئے بولا آپ نے فرمایا تھا نا کہ آپ کے نئے پرانے سب کپڑے صدقہ کر دیے جائیں، میں نکال لایا ہوں، آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ ہم نے کہا بس دیکھ لیے، انہیں ملک آصف کے بھٹے پہ بھجوا دو، بتانا کہ پیر صاحب نے بھیجے ہیں مزدوروں کے لیے۔ وہ کپڑوں کی پنڈ اٹھاتے ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ اچانک ہی ہمیں کچھ یاد آیا، مریضوں کو چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ شاہزہ ڈاٹسن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ہم نے آواز دی رکو، وہ گاڑی بند کر کے بولا جی بابا جی، وہ کپڑوں کی پنڈ اتار دو، ذرا اندر لے کر آؤ۔ وہ کٹری اٹھا کے اندر لے آیا اور ہمارے سامنے 4 پائی پر آن دھری۔ ہم نے اسے کھولا اور تمام کپڑے ایک ایک کر کے دیکھنے لگے، پھر کاٹن، کیٹی، فلیٹ اور ٹیڑا ویڑا کو الگ کیا اور سیاہ ملیشیا کی ایک پرانی سی قمیض نکال کر کہا بس یہ رہنے دو، باقی سب لے جاؤ۔ وہ چلا گیا تو ہم کن اکھیوں سے مریضوں کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے میں چلے گئے، پھر اندر سے کنجی لگائے اور بلب جلا کر اس قیمتی لباس کو دیکھنے لگے۔ ملیشیا کی اس پرانی قمیض سے ہماری بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ ہماری اصل اوقات یاد دلانے کو یہ قمیض بہت ضروری تھی۔ 3 سال پہلے تن ڈھانپنے کو ہمارے پاس یہی ایک کپڑا تھا۔ یہ وہی قمیض تھی جسے پہن کر ہم رات درگاہ سے نکلے تھے اور کالے کوے سے ہوتے ہوئے ملک پور پہنچے تھے۔ ہم نے قمیض کو سونگا، آنکھوں سے لگایا اور بے خیالی میں اس کی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ اچانک ہی ہمارا ہاتھ کسی نرم و نفیس شے سے ٹکرایا۔ ایک مخملی سی پوٹلی ہمارے ہاتھ لگی، اس کے ساتھ ایک سنہری ڈور بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے تجسس سے اسے کھولا تو اندر سے چاندی کی چمکتی ہوئی چھاپ نکل آئی۔ ہمارا دل بڑا شدت سے دھڑکا اور ہم اس چھاپ کو ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھنے لگے۔ یادوں کے صحرا سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہمیں چھو کر گزرا۔ رخسانہ، کیا وہ ایک سیراب تھی یا محض ایک خواب؟
جو ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور پھر سو گئے۔ لا حول ولا قوت، یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ عورت کا خیال بھی کیسے آ گیا ہمارے دل میں؟ ہم نے انگوٹھی واپس قمیص کی جیب میں رکھی اور باہر آ گئے۔ چارپائی پر بیٹھے مریضوں کے چہرے ہمیں دیکھ کر خوشی سے دمک اٹھے۔ ہم دم کرنے کی غرض سے ایک مریض کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اسے جنات کا وہم لاحق تھا، کہنے لگا، ایسا چمٹا ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا، نڈھال کر دیا مجھے تو۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے ایک سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ وہ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگا، ہم بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور کہا، جو دشت عشق میں بچھڑے وہ عمر بھر نہ نکلے۔ یہاں دھواں ہی دھواں ہے، قریب آ جاؤ۔ کوئی سمجھائی نہ دیتا تھا کہ ہوش و خرد میں ہیں یا دیوانے ہو چکے ہیں، کسی سے ہم کلام ہیں یا زیر لب خود سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ایک ہی ملاقات ہوئی تھی اس سے، صرف ایک ملاقات۔ اس روز یہ چھاپ ہم نے اسے کیوں نہ پہنائی تھی؟ ہم خیالات کو جھٹک کر دوسرے مریض کی طرف پلٹے۔ اس کا جگر ختم ہو چکا تھا اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ کہنے لگا، گھبراہٹ ہوتی ہے سائیں۔ ہم نے اس کے سینے پہ تھپکی دی اور کہا، طول شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہیں، کیا ہمارے عشق کی بھی کوئی سحر ہوگی؟ وہ بولا، جی۔ ہم نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، اللہ پاک شفا دے گا، اب جاؤ۔ ہم جتنا خیالات کو جھٹکتے اتنے ہی سوالات دماغ کو چکراتے جا رہے تھے۔ ہم اس سے دوبارہ ملنے کیوں نہ گئے؟ ہمیں یہ چھاپ پہنانی چاہیے تھی، ایک ملاقات تو کرنا چاہیے تھی، ایک ملاقات جو شاید بہت ضروری تھی۔ رخسانہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہمارے چاروں طرف رقص کر رہی تھی۔ ہم محفل میں کھڑے تھے مگر یادوں کے صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ بخار جان نہیں چھوڑ رہا جی، دعا کریں سرکار۔ ہم آنکھیں بند کر کے مریض کو دم کر رہے تھے مگر لائن مالک کی بجائے کہیں اور مل رہی تھی۔ لوہے مزار پر آنکھیں بند کیے وہ دعا کر رہی تھی اور ہم ستون کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اپینڈکس ہے، گھڑی گھڑی پیٹ میں وٹ پڑتا ہے جی۔ ہم نے چونک کر کہا، کون سی گھڑی؟ ہم یہاں موجود ہی کب تھے؟ ہم تو وسیع و عریض حویلی کے صحن میں کسی کی مرمری کلائی میں گھڑی پہنا رہے تھے۔ دم کی ہوئی گھڑی ہے، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، جنات اس کی ٹک ٹک سے دور بھاگیں گے۔ ہم مریضوں کو چھوڑ چھاڑ کے نلکے پہ گئے۔ ملک فیصل نے ہمیں وضو کروایا۔ ہم نے کہا، کمرے میں مصلی بچھا دو، ہم نوافل پڑھیں گے۔ کمرہ بند کیا تو بخشو کے قید خانے میں پہنچ گئے۔ سامنے ہی شیطان ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ آزاد ہو چکی ہے وہ اس عفریت سے۔ میں نے اس کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ اس کا بیاہ کر دو، ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ۔ ہوش میں آتے ہی اس کا نام لے رہی تھی۔ ہم مصلی بچھانے لگے تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آنے لگی، بھولے مت بنو امام صاحب، وہ تمہارا ہی نام لے رہی تھی، بھولے مت بنو امام صاحب، وہ تمہارا ہی نام لے رہی تھی۔ ہم نے نماز کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا جب پڑھی تو خدا کے لیے جائے، رکوع و سجود میں کسی اور کا خیال ہو۔ ہم نے مصلی سمیٹا اور ملیشیا کی قمیص سے چھاپ نکال کر بیٹھ گئے، شاید کسی کو ہمارا آج بھی انتظار ہو۔ ہم باہر نکل آئے، سورج نکل آیا اور موسم کی خنکی قدرے کم ہو چکی تھی۔ صحن میں مریضوں کا رش پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ ہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بڑبڑائے، 2 دن کی چھٹی چاہیے مالک، بس 2 دن کی، بھلے تنخواہ کاٹ لینا، پہلے اس عشق کا قلعہ قمع کر لیں، پھر دھیان سے کریں گے تیری نوکری۔ شکور اور جیدہ صحن میں چارپائیاں بچھا رہے تھے۔ ہم نے کہا، شازا کہاں ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ہم چلائے، شازا کہاں ہے؟ شکور بولا، وہ تو شاید بھٹے پہ گئے ہیں جی، آپ نے بھیجا ہے۔ ہم نے کہا، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، موٹر سائیکل لے کے جاؤ اس کے پیچھے، بولو کپڑے چھوڑ کے فوراً واپس آئے۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شازا پہنچ گیا۔ جی بابا جی، کوئی کام ہے؟ ہم نے کہا، ہاں بہت ضروری کام ہے، گاڑی نکالو فوراً، ہمیں نوری سہاگ جانا ہے۔ نوری سہاگ؟ یہ کہاں ہے جی؟ راوی پار، راستہ ہم سمجھائیں گے، سب کو لے چلو ساتھ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ وہ جلدی سے دوسرے احاطے میں گیا اور ساتھیوں کو آواز لگانے لگا، فیصل، سجو، شیدے، پیر سائیں راوی پار جا رہے ہیں، گاڑی تیار کرو جلدی۔ ہم جب بھی دم کرنے دور دراز شہروں میں جاتے یہ سب لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ جو مریض سفر کے قابل نہ ہوتا ہم اس تک خود پہنچتے تھے، اس کو دم کرتے، ڈھارس باندھتے اور زندگی کا حوصلہ دیتے۔ مریض کے لواحقین متمول ہوتے تو سفر خرچ کی کچھ صورت ہدیہ کر دیتے، غریب ہوتے تو ہم ہدیہ دے کر آ جاتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم جی ٹی روڈ پر تھے۔ ہماری بائیں جانب چیچا وطنی کا مشہور جنگل تھا۔ یہ وہی تاریک جنگل تھا جہاں 1.5 سال پہلے ایک شب ہم بھٹک رہے تھے۔ اگر رب سائیں اس رات ہمارا ہاتھ نہ پکڑتا تو شاید ہم آج بھی بھٹک رہے ہوتے۔ ہم نے راوی کا پل پار کیا اور کمالیہ روڈ پر چڑھ گئے۔ جمال پہاڑ سے ہم نے ایک زیلی سڑک پکڑی اور چلتے رہے۔ جگہ جگہ گاڑی روک کر ہم نے راستہ پوچھا اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر دھول مٹی اڑاتے بھاگنے لگے۔
3 घंटे के जानलेवा सफर के बाद बिलाखिर हम एक गांव पहुंच ही गए। चौक पर कुछ लोग खुश गप्पियों में मशगूल थे। हमने गाड़ी रुकवाई और शीशा गिराकर पूछा, वीर जी, नूरी सुहाग यही है? इन्होंने इस बात में सर हिलाया तो दूसरा सवाल किया, चौधरी रमजान का घर किधर है? इस शख्स ने हमारी रहनुमाई की। तंग गलियों से गुजरते हुए बिलाखिर हम चौबारे वाले घर के सामने जा रुके। हमने साथियों को गाड़ी ही में रहने की ताकीद की और खुद उतर कर दरवाजे पर जा खड़े हुए। दस्तक दी तो दिल तबले की तरह धक धक कर उठा। सांस तुम्बे के तार की तरह बजने लगी। घड़ी भर के इंतजार के बाद वो दरवाजा खुला और कम से नौकर ने झांक कर पूछा, कौन? हमने कहा, चौधरी साहब को बुलाइए। बोलिए, साइंस सल्लू आए हैं मुल्कपुर से। थोड़ी ही देर बाद चौधरी रमजान भागता हुआ आया। एक नजर गाड़ी पे डाली और साईं सरकार कहता हुआ सीधा कदमों पे आन गिरा। हमने कहा, क्या करते हो चाचा? उठिए, आप बड़े हैं, गले मिलिए हमसे। वो डरते झिझक के हमसे गले मिला और खड़ती सांसों में बोला, आप कहाँ चले गए थे साईं सरकार? मुर्गी खबर ही न ली हमारी धी रुखसाना तो शाम सवेरे आप ही को याद करती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हमारी नकेल किसी और के हाथ में है चाचा। आज एक दिन की छुट्टी लेकर आए हैं तेरे पास, बता जिन उतरा के नहीं। वो बोला, मौला का शुक्र है साईं, आपकी दुआ से सब बलाएं चल गईं। इस रोज मजार पे जो कुछ हुआ बड़ा अफसोस है। इस आमिल ने बहुत बुरा किया आपके साथ। वो झूठा था, मक्कार था, फरेबी था, इसलिए मजार छोड़ के भाग गया। आप सच्चे हैं, खरे हैं, इसलिए आज यहाँ खड़े हैं। आप अंदर आइए ना। हम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। शबे फिराक की सहर करीब थी या फिर कोई नया सराब दरपेश, ये वही जानता था जिससे छुट्टी लेकर आए थे हम। वो एक कुशादा साफ सुथरा सहन ताजा सफेदी ने दौर दीवार को पहले से ज्यादा निखार दिया था। सहन में रुई का डेरा लगा था और पुख्ता शेड के नीचे खड़ा ट्रैक्टर आज कुछ नया सा लग रहा था। थड़े पर आज भी वैसे ही 2 रंगीन चारपाइयां बिछी थीं। साथ 2 मोढ़े थे और चंद कुर्सियां। थोड़ी ही देर में नौकर पानी ले आया, फिर चाय आई, अंडे आए, केक आए, बिस्किट आए, मिठाई आई, मगर ना आई तो रुखसाना। हमें कयाम फरमाए निस्फ घंटा बीत चुका तो बिलाखिर चौधरी साहब से खुद ही कहना पड़ा कि रुखसाना बीबी को बुलवा दीजिए, इनके लिए हमारे पास एक बड़ी ही बरकत वाली चीज है। वो उदास होकर बोला, रुखसाना दी तो आज ही गई है, इस बारी आपको याद कर रही थी। शादी हो गई है इसकी मेरे भतीजे सुल्तान के साथ। कुड़कुड़ हट्टा में रहती है। मैं समझाता हूँ जी आपको रास्ता, यहाँ से सीधी सड़क पकड़े। तबले की थप थप अचानक रुक गई। तुनबे के तार टूट गए। बज़ाहिर हम बड़े गौर से चौधरी साहब से कुड़कुड़ हट्टा का रास्ता पूछ रहे थे, मगर कान बंद हो चुके थे। बिलाखिर हमने चेहरे पर एक मसनूई से मुस्कुराहट सजाकर कहा, मुबारक हो चाचा, अच्छा आदमी है सुल्तान, ख्याल रखेगा तेरी धी का। हमें आगे जाने का हुक्म नहीं, बस अब चलते हैं। हाल मालूम हो गया, बस इतना ही बहुत है। चंगा रब रखा। वो उठते हुए बोला, वो बरकत वाली चीज हमें दे जाएं साईं सरकार, हम पहुंचा देंगे धी रानी को। हमने कहा, बस बरकत की दुआ ही देनी थी, मौला पाक उसे हर बला से महफूज और शादो आबाद रखे, आमीन। इसने झुककर हमारा हाथ चूमा, गोजो को हाथ लगाया और दरवाजे तक हमें छोड़ने आया। बाहर सब हमारे मुंतजिर थे। सज्जू ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आज तो बहुत इंतजार कराया पीर साईं। हमने कहा, कोई किसी का इंतजार नहीं करता सज्जू, दुनिया धोखे का सामान है। इंतजार सिर्फ एक की हस्ती करती है, रब साईं। वो अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है मौत तक, बाकी सब कहानियां हैं। सज्जू ने सुभान अल्लाह कहा और गाड़ी बढ़ा दी। मुरीद की जिंदगी कितनी आसान है जो बात पीर का जिगर चीर के निकलती है, इस पे सुभान अल्लाह कह के वो हक के इरादात अदा करता है। ना कोई गम ना कोई दुख। पीर का दिल चीर कर कौन देखे कि इस पे क्या गुजरती है। पुल बागड़ पे पहुंचे तो हमने कहा, यहाँ से बाहर मुड़ जाओ, कुछ दूर मस्ता वाला दरबार है, असर की नमाज हम वहाँ पढ़ेंगे। मजार की रौनक किसी तरह कायम और दायम थी। वही भंडारे की देगे, वही खलकत का हुजूम। असर का वक्त जा रहा था। हम मस्जिद की तरफ बढ़े। पीपल के पेड़ के पास के शादा मलंग मिल गया। इसने हैरत से हमें देखा और हमारी तरफ भागा चला आया। सत बिस्मिल्लाह, रद बलाए साईं आया। खुदा का शुक्र है जी आप आ गए, किधर चले गए थे हमें छोड़ के। हमने इसे खूब भींच के गले लगाया और कहा, बस यार नौकरी मिल गई रावी पार, टाइम नहीं मिलता। उम्मीद है मस्जिद का खूब ख्याल रखा होगा तूने, पेशे इमाम जो बन गया है। वो झूम के बोला, ना जी मैं तो मुअज्जिन हूँ, इमाम तो वही है आपका दिलबर जानी। हमारा दिल धक से रह गया और आंखें हैरत से फैल गईं। बेसाख्ता मुंह से निकला, जानी? कौन सा जानी? इसने कहकहा लगाकर कहा, अच्छा तो अब जानी को भी भूल गए? वहाँ साईं लगता है पीर बन गए हो। हम इसे नजरअंदाज करते हुए तीर की तरह मस्जिद की तरफ भागे। लकड़ी का किवाड़ खोला और जानी को तलाश करने लगे। बिलाखिर वो नजर आ ही गया, हमेशा की तरह कमरे मस्जिद के कोने में तिलावत करते हुए। हम इसके पास जा खड़े हुए। कुछ देर बाद इसने नजर उठाकर देखा और देखता ही रह गया। इसके चेहरे पे दुख के आसार नुमाया हुए। बामुश्किल होठों से निकला, तुम जिंदा?
ہم نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ ہاں یار، زندہ ہیں جیسے تو زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، بچ گئے تھے ہم بھی، جس نے تجھے بھی بچا لیا، ہمیں بھی اسی نے محفوظ رکھا۔ روز تیری بخشش کی دعائیں کرتے تھے، رب سائن کو تیری نشانی بتا بتا کے تھک گئے کہ مولا ہمارا یار اسے ضرور بخش دینا۔ اپنے مریدوں کو ہم نے لنگر خانے بھیجا، شادہ ان کی خاطر تواضع پہ معمور ہوا۔ عشاء کے بعد مہمانوں کو مسافر خانے ٹھہرا کر وہ ہمارے لیے رضائی اور کمبل لے آیا۔ اپنا ارادہ مسجد میں ہی قیام کرنے کا تھا۔ عشاء پڑھ کے ہم مسجد کی صفوں پر لیٹے تو جانی نے اپنا احوال سنایا۔ اس کی کہانی شاہ جی کے کالے اسراروں سے پردہ اٹھانے کو کافی تھی۔ وہ بولا، ہم نصف شب کے قریب کالے کنویں پر پہنچے۔ فاضل شاہ کی حقیقت مجھے وہاں جا کر معلوم ہوئی۔ جو نہیں اس نے سفلی عمل شروع کیا، میرا دل مقدر ہونے لگا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا میرے پیچھے پیچھے بھاگا، پھر مجھ پہ خنجر پھینکا جو مجھے چھوتا ہوا ایک درخت میں جا کر پیوست ہوا، اور میری رفتار اس سے کافی زیادہ تھی۔ میں جنگل کے انجان راستوں میں سر پٹ دوڑتا رہا، پھر اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑکتا ہوا ایک کھائی میں جا گرا۔ یہ راجبا تھا جو خشک پڑا ہوا تھا، یہاں بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی خاص چوٹ نہ آئی اور میں راجبا کی ٹھنڈی ریت پر دم سادے لیٹ گیا۔ اگلے ہی محلے شاہ جی کی گلیوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، شاید وہ ادھر ہی چلا آیا تھا۔ میں ریت پر چت لیٹا رہا، پھر مجھے اس کا حیولہ نظر آیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر راجبا کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ پہ خنجر پکڑا ہوا تھا۔ خنجر رات کی تاریکی میں چمک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں رب کو یاد کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا گالیاں بکتا رہا، پھر مایوس ہو کے لوٹ گیا۔ میں کافی دیر وہاں لیٹا رہا، پھر رینگتا ہوا راجبا سے باہر نکلا۔ سم کا کوئی تعین نہ ہو رہا تھا، بس راجبا کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ آخر کار جنگل ختم ہوا اور ایک کچی سڑک شروع ہوئی۔ میں سڑک پکڑے مسلسل چلتا رہا اور بالآخر ایک گاؤں جا نکلا۔ ایک پکی سڑک گاؤں کے ساتھ ہی جا رہی تھی، میں اسی پہ ہو لیا۔ کچھ آگے جا کر اڈے کے آثار نظر آئے۔ سڑک کے کنارے ایک ٹنگا کھڑا تھا۔ میں پاس گیا تو کوچوان سیٹ پر اونگ رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور کہا، کمالیہ جانا ہے، جتنا کرایہ مانگو گے دوں گا۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں مجھے گھورتا رہا، پھر جمائی لے کر بولا، کمالیہ تو یہاں سے بہت دور ہے، گھوڑا اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ چیچا وطنی اڈے تک چھوڑ آتا ہوں، وہاں سے کمالیہ کی بس پکڑ لینا، 20 روپے کرایہ ہوگا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے مجھے چیچا وطنی کے اڈے پر جا اتارا۔ میں نے وہاں نماز پڑھی اور چائے بسکٹ سے ناشتہ کیا۔ کمالیہ کی بس تیار کھڑی تھی۔ صبح 8 بجے میں کمالیہ پہنچ گیا۔ یہاں میرا ایک چچا زاد بھائی رہتا تھا، وہ ہمیشہ میری مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ تقریباً 6 ماہ تک میں وہیں پڑا رہا۔ اس بھلے مانس نے میرے بھائیوں سے بات چیت کی، صلح سلائی ہوئی، وہ جائیداد میں میرا حصہ نکالنے پر راضی ہو گئے۔ ایک دکان میرے حصے میں آئی اور ایک گھر نوری سہاگ اڈے پر کرائے پہ چڑھا دی ہے۔ آمدنی کا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن کیا کروں، وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ بالآخر مزار پہ چلا آیا۔ 8 ماہ کے بعد بھی سب کچھ ایسا ہی تھا، بس تو نظر نہ آیا۔ شادی سے تیری گمشدگی کی اطلاع ملی۔ شاہ جی کا دفتر بھی بند تھا۔ شادی نے بتایا کہ سائیں تو 7 ماہ سے غائب ہے اور فاضل شاہ کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بخشو سے پوچھا مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہ ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید تو اپنے پنڈ چلا گیا ہے، تیرا اتا پتہ تو معلوم نہ تھا۔ صبر کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات کو یہاں آنے لگا، 2-3 راتیں ٹھہر کے واپس چلا جاتا۔ 4 ماہ پہلے آیا تو بخشو اپنی کوٹری میں بیمار پڑا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ میں یہیں مسجد میں ٹھہر گیا، اس کا خیال رکھنے لگا، شہر سے دوائیاں لا کر اسے دیتا رہا۔ ایک بار پنڈ کے ڈاکٹر کو بھی لے کر آیا، اس نے بتایا کالا یرکان ہے اور بچنا مشکل۔ بالآخر ایک رات اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ شادہ اس کے پاس تھا۔ بخشو بار بار مجھے یاد کر رہا تھا۔ شادہ مجھے مسجد بلانے کے لیے چلا آیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت کرب میں تھا، کہنے لگا، جانی مجھے معاف کر دو، مجرم ہوں تمہارا۔ میں نے شادی کو کوٹری سے باہر بھیجا اور پوچھا، کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ تم نے تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ بولا، میں تمہارے قتل کی سازش سے آگاہ تھا۔ شاہ جی بہت غلط آدمی ہے، اس کا اصل نام کالے ناتھ ہے۔ وہ سفلی علوم کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہے، روپیہ پیسہ ایٹتا ہے۔ اس نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، سفلی عمل کے لیے اسے کالی کو بھیٹ چڑھانا تھا، ایک بار شرع مسلمان کی بھیٹ۔ میں نے کہا، تم خود کیا ہو، مسلمان یا ہندو؟ وہ بولا، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔